وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 71-72، درس نمبر 923، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے پیغمبر کی دعوت الی اللہ کو عملی طور پر جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 71۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور انہیں نوح علیہ السلام کا حال سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اگر تمہیں میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیاتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تو تم سب مل کر اپنا کام مقرر کرو، یعنی میرے خلاف، اور اپنے شریکوں کو جمع کرو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر تمہیں اپنے کام میں شبہ نہ رہے۔ ثُمَّ اقْضُوا عَلَيَّ، اور وہ کام میرے ساتھ کر گزرو۔ وَلَا تُنْظِرُونَ، اور مجھے مہلت نہ دو۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام۔ دیکھیں، مومن جو ہے ظاہر ہے کہ پیغمبر سے اعلیٰ درجے کا مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات جو ہے دراصل دیکھیں اللہ تعالیٰ گزری ہوئی قوم کا حال تو بتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کی بات ہے، لیکن یہ اس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ مومن اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ،
ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا اور رسولوں سے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فلا تخافون اچھا ایسی کوئی وہ واخشونی۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے قرآن میں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں اس دنیا میں بھی اپنے رسولوں اور مومن کی مدد کروں گا۔ تو دیکھیں اپنا کام فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اپنا کام کیے جاؤ، جو حکم دیا ہے وہ کیے جاؤ، اور مشرکوں سے اعراض کر لو۔ تو بہرحال ایسی بات ہے سامعین کرام کہ ہم لوگ اللہ پہ تو ہمارا بھروسہ ہے نہیں، اور خیر بات تو مومن کی ہو رہی ہے، اور مومن کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ یہ اس کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، جو نقصان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ ہمیں پہنچ کے رہے گا، اور جو فائدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ ہمیں پہنچ کر رہے گا۔ یہ تو حدیث ہے، بالکل کلیئرلی باتیں ہیں، لیکن اس میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں۔ تو ایک تو دیکھیں یہ مومن باطل سے نہیں ڈرتا، باطل کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ ایک خوف، دو خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں، مخلوق کا بھی اور خالق کا بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالق کا خوف نہ ہو تو پھر مخلوق کا خوف ہوگا آپ کے دل میں، لیکن اگر خالق کا خوف ہے پھر مخلوق کا خوف نہیں۔ امن ہے نا، اللہ تعالیٰ امن دے دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے ملایا نہیں، یعنی شرک نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ بہرحال یہ اس میں یہ مضمون تھا ہمارے لیے۔ اچھا، پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اپنا رخ پھیر لیا مجھ سے، یعنی میری بات نہ مانی، تو مجھ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں تو تم سے کوئی امید نہیں رکھتا۔ ما سألتکم من اجر، تم سے کسی بھی قسم کے معاوضے کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے مومنوں کے لیے، داعیان الی الحق کے لیے، کہ وہ کسی مخلوق کے یعنی اللہ کے سوا کسی سے طمع نہیں رکھتے۔ طمع بہت بری چیز ہے، اور طمع نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی وہ بات ہے کہ دو جگہ طمع بیک وقت نہیں جمع ہو سکتی دل میں۔ اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہو تو آپ کی طمع، امید اللہ سے ہوگی، اور اگر اللہ سے نہیں ہے تو پھر آپ مخلوق سے پھر طمع ہوگی آپ کی طمع۔ اور یہ ایک اخلاق رذیلہ میں آتا ہے طمع، غیر اللہ سے طمع۔ غیر اللہ تو کچھ کسی کو کوئی دے ہی نہیں سکتا نا، دینے والی ذات ایک ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، یعنی میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ بڑا ایک یعنی سوچنے کے قابل نقطہ ہے سامنے کرام، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور نہیں چاہتا۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو لیکن اسلام کی حالت میں۔ ایک واحد مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم مسلمان ہو کے مرو، مسلمان رہو اور اسلام کی حالت میں تم جان دو۔ اور یہی بات جو ہے وہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے
اور ایک اور یعنی یہ ایک بڑا درجہ ہے. یعنی یہاں دیکھیں پیغمبر کو حکم ہے کہ تم مسلمانوں میں سے ہو جاؤ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب یہ فرما برداری جو ہے سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ دیں مجھے. فرما برداری جو ہے وہ اصل ہے. دنیا میں کامیابی کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اس میں ہماری نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے. اور اگر ہم اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتے تو پھر نافرمان ہے، فاسق، مجرم. یعنی دیکھیں اگر ہم مسلم ہیں تو مجرم نہیں ہے، اور اگر مسلم نہیں ہے تو پھر مجرم ہوں گے لازماً. مسلم فرما بردار ہوتا ہے، مسلم فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ وہ چکر آ گیا نا، مسلم اور غیر مسلم، نان مسلم اور مسلم. ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے، ہم تو اس وقت نان مسلم ہیں. نان مسلم کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار نہیں ہیں، ہم لوگ نافرمان ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے نہ سر جھکایا ہے اور نہ سر جھکانے کے لیے تیار ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ. پیغمبر کو یہ حکم ہے کہ تم مسلمانوں میں سے ہو. تو صرف یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم رہنا اور اسلام کی حالت میں جان دینا، اس میں ہماری کامیابی ہے. اور ایک اور آیت میں آپ کو ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کس شخص کی بات اچھی ہے؟ اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، مسلمین میں سے ہوں میں. تو یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے. اصل میں ہم اسلام یعنی مسلم نہیں بننا چاہتے. کوئی کہتا ہے میں وہ درجات، قطب بن جاؤں، غوث بن جاؤں، یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ مسلم بننا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. خیر آگے چلتے ہیں. فَكَذَّبُوهُ. انہوں نے جھٹلا دیا، قوم نے ان کو جھٹلا دیا. فَنَجَّيْنَاهُ. تو ہم نے ان کو نجات دے دی. وَمَن مَّعَهُ. اور جو ان کے ساتھ تھے مسلمان. فِي الْفُلْكِ. کشتی میں بچا لیا. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ. اور ان کو خلیفہ بنا دیا. خلیفہ مطلب زمین میں جانشین بنا دیا، یعنی وہ زندہ رہے، باقی لوگ غرق ہو گئے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور جن لوگوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. دیکھو کیا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، یعنی جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام تم دیکھ لو. تو اب اس میں ایک نقطہ ہے سامنے کرام. وہ نقطہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر اس میں ہم غور کریں تو اس میں بہت قیمتی نقطہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے، اور یہ ہمارے لیے، میں کہہ رہا ہوں یہ سارا مضمون ہی ہمارے لیے ہے، لیکن ہم تو ایسا نہیں سوچتے نا. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا ہمیں طریقہ کار بھی بتایا ہے، وحی کے ذریعے اور پیغمبر کے ذریعے. میں سادی سی بات کر رہا ہوں، نوٹ کر لیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم پیغمبر کی بات کو کان لگا کے سنیں، اس کو تسلیم کریں، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں جو کہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کو منزل مقصود بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، مسلم بن کر زندگی گزاریں. بس اس میں ہماری کامیابی ہے. اس میں دیکھیں اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. بالکل سادی سی بات ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا،
اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، پیغمبر کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی، اب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہے، دنیا کی یاد سے آپ کا دل فارغ ہے، دنیاوی جو بھی کام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن دل میں نہیں۔ تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کا دل شاد و آباد ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، اطمینان کلی آپ کو حاصل ہو جائے گا اگر آپ نے ایسا کر لیا۔ اب یہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں آپ کے بارے میں، جو بھی وہ امتحان لاتا ہے آپ اس پہ راضی ہوں گے، خواہ تکلیف ہو یا راحت، آپ اس کی یاد آپ کے دل سے نہیں نکلے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل نہیں ہوگا، ہر وقت آپ اللہ کی یاد میں رہیں گے، آپ دائمی ذاکر بن جائیں گے، آپ رسول کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دائمی ذاکر بن جائیں گے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر۔ تو اس میں تو کامیابی ہے آپ کی دنیا اور آخرت کی، کیونکہ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا کم از کم، ہاں امتحان ہوگا، امتحان تو اچھا ہوتا ہے، امتحان کے ذریعے تو آپ آگے بڑھتے ہیں، دنیا بھی کوئی بھی امتحان ہو پاس ہو جائے آگے بڑھ جائے۔ تو مومن تو ہر وقت تیاری کرتا رہتا ہے، امتحانات کے لیے تیار رہتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ امتحان حصہ بقدر جسہ آپ کو ملے گا۔ لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، سورہ بقرہ میں آخری رکوع میں یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ دعا ہے، لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو یہ دعائیں مقبول ہے، یہ قبول ہو چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ بہرحال تو دنیا اور آخرت کی کامرانیاں، خوشیاں آپ کے لیے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، میری بات نہیں، اللہ کی بات پہ یقین کر لیں۔ ہمیں تو نہ اللہ کی بات پہ یقین ہے نہ رسول کی بات پہ، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے سامنے۔ اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی باتوں پر ہمارا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم سورج کو دیکھ رہے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے، چاند کو دیکھتے ہیں یقین ہوتا ہے کہ چاند ہے، رات دن سب کچھ ہم جب دیکھتے ہیں نا ہمیں یقین آتا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ کا ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے کہ آپ گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو، کأنک تراہ۔ اور اگر یہ درجہ نہیں تو کم از کم یہ درجہ ہونا چاہیے آپ کا کہ وہ آپ اس کی نظر میں ہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بہرحال یہ آیت نمبر 73 میں جو مضمون ہے اور میں ابھی جو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ پیدا ہو گئے، اب آپ یقیناً دو جگہوں میں سے ایک جگہ آپ کی ہے، جہنم، یعنی آپ کو نتیجے کے طور پر ایک گھر میں ضرور جانا پڑے گا، یا جہنم اور یا جنت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، میں تو نہیں کہہ رہا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تم میں سے ایک ٹولی جو ہے وہ جنت جائے گی اور ایک ٹولی دوزخ جائے گی۔ اور وہ سارا دارہ مدار اس زندگی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے تو بعض دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ دو دیکھیں، یا تو آپ دنیا، یعنی آپ کا جھکاؤ دنیا کی طرف ہے،
یا آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے، یا آپ نے رجوع کر لیا ہے دنیا سے، دنیا کی طرف، یا آخرت کی طرف، اللہ کی طرف۔ تو دیکھیں آپ یقیناً ایک گروہ میں ضرور شامل ہیں آج اس وقت، یا آپ دنیا دار ہیں یا آپ اللہ والے ہیں۔ آپ کو چاہیے، آپ کے فائدے کی بات ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں، رب والے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، حکم یہ ہے کہ تم رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اور یہ جو آیت ہم نمبر 73 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ نیکوں اور بدوں کے جو انجام ہے اور جو نتیجہ ہوتا ہے ان کا، وہ بیان کر دیا ہے۔ نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں نجات دے گا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دے دی اس کو اور مَن مَعَهُ۔ اور دوسرے لوگ ہیں یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کا عذاب ان پر لازماً ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ اس اللہ کے اجر کی ہمیں کوئی لالچ ہے، نہ اس کے عذاب کا ہمیں کوئی ڈر ہے۔ افسوس تو یہ بات ہے نا کہ نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے۔ سارا یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، سونا چاندی، میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا بینک بیلنس، میرے پلازے، میرے پلاٹ، میرا اقتدار، میری کرسی، میری نوکری، میری دکان، اس پہ ہماری نظر ہے، اس پہ بھروسہ بھی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن جو آپ کا مالک ہے وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس وقت جو حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ، اے مخاطب قرآن کی تم دیکھو کیا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ڈرایا تو یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں نہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی الگ بات ہے کہ ہم نہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن تاریخی واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا تو ان کو میں نے تباہ کر دیا، ان پہ عذاب آ گیا۔ اور اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں، وہ یہاں پہ اگرچہ نہیں ہے، کہ ان کے عقیدے میں جو لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے، خاندان والے بھی، ان کی بیوی تھی اور ان کا بیٹا تھا، ایک بیٹا تھا، اور بیٹے تو تھے وہ صاحب ایمان تھے، حام، یافس، سام، یہ مختلف نام ہیں، اور پھر اولاد انہی سے چلی ہے نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے۔ تو یہ مسئلہ ہے سامنے کرام۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا ہوا انجام تم دیکھ لو۔ اب یہ تاریخی واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ کشتی نوح جو ہے، آرک جس کا نام ہے انگلش میں، وہ یعنی ڈھونڈ لی گئی ہے، موجود ہے، اس کے پارٹس وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، اور اس میں ہمارے لیے وہ ہے سبق ہے۔ ہم نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کر لی ہے سامعین کرام، تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہو چکا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہم عذاب میں ہیں، ذلت کا عذاب اس وقت مسلمان قوم پر مسلط ہے۔ مسلمان آج ایک رسوا اور ذلیل قوم ہے، اور یہ خوش ہے اپنی اس حالت پر۔ آج کا مسلمان خوش ہے اور دیکھ نہیں رہا اپنی حالت کو، لیکن خوش ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی دنیا ہی پر ہم خوش ہیں، جو ہمارے پاس ہے اس پر خوش ہیں۔ بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم،
پھر میں نے ان کے بعد بھجوایا اور رسولوں کو. اب یہاں تھوڑی سی توجہ دیں کہ ان کے بعد ہزاروں پیغمبر آئے، یعنی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے. تو ان کے بعد پھر صرف موسیٰ علیہ السلام جو آخری صاحب شریعت نبی تھے ان کا تذکرہ ہے. لیکن اس کے مابین بہت سے رسول اور انبیاء گزرے ہیں اور تعداد تقریباً یہی ہے 1,24,000. لیکن میں ترجمہ پہلے پڑھ دوں پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ثم بعثنا پھر میں نے بھیجے من بعده ان کے بعد رسلا اور پیغمبر، بہت سے پیغمبر، الى قومهم اپنی قوم کی طرف، فجاءوهم بالبينات تو وہ اپنی قوموں کے پاس کھلی نشانیاں لے کے آئے. فما كانوا ليؤمنوا تو وہ پھر بھی ان سے یہ نہ ہوا کہ ان پیغمبروں کی بات پر ایمان لے آئیں. بما كذبوا به من قبل جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. دیکھیں اس میں اب ایک اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ یعنی بالعموم جو بھی پیغمبر آئے تو ہر پیغمبر نے اپنے نبی کو جھٹلایا. تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یعنی جن کو ان کی قوم نے نہیں جھٹلایا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جھٹلایا گیا، ان کی اپنی قوم نے جھٹلایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے لیکن قوم نے تو جھٹلا دیا نا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا. آپ ان سے کہیے میں تمہیں یعنی زبردستی منوانے والا نہیں ہوں. بہرحال اچھا اب اس میں جو مضمون ہے سامنے کرام، لیکن وہ جو مضمون ہے ابھی تو پورا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹائم ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔